السلام علیکم ناظرین۔ پچھلی قسط کے اختتام پر ارطغرل کے تینوں بیٹے ارطغرل کی بیماری کا سن کر سرداری خیمے کی طرف دوڑ لگاتے ہیں۔ اس قسط کے آغاز میں ایناگول قلعے کا منظر سامنے آتا ہے۔ قلعے کے مشقوں والے میدان میں نکولا اور فلیتیوس تلوار بازی کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں۔ پریکٹس کے دوران فلیتیوس نکولا سے کہتا ہے بحرہ اسود کے جاسوسوں سے خبر پہنچی ہے، چند امدادی دستے کولوج حصار آ رہے ہیں۔ نکولا کہتا ہے ارطغرل موت کے بستر پر ہے اور اس کے بیٹے سرداری کی لڑائی میں مصروف ہیں۔ ارطغرل بدلے ہوئے حالات کی خبر سن کر خود ہی مر جائے گا۔ نکولا فلیتیوس سے کہتا ہے بہت جلد جب تم ترکوں سے انتقام لوگے اور جب تم میری طرف سے سونپی گئی مہم مکمل کر لوگے تو پھر تم مجھے کہو گے کہ اچھا ہوا کہ نکولا نے مجھے مرنے نہیں دیا۔ فلیتیوس نکولا پر وار کرتے ہوئے کہتا ہے میں یہ کام پورے مزے کے ساتھ کروں گا نکولا۔ نکولا کہتا ہے ترکوں کا خیال ہے کہ اگر ہم نے حملہ کیا تو ان کا دفاع بہت مضبوط ہوگا، مگر میرا خیال ہے کہ عثمان ایسا نہیں کر پائے گا۔ نئے آنے والے دستوں کے ذریعے جن کا ہم استقبال کرنے والے ہیں، ہم غیر متوقع طور پر انہیں سانپ کی طرح جکڑ لیں گے۔ پھر 2 دن کے بعد کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ عثمان اور بالا کھلے میدان میں موجود تھے۔ بالا عثمان سے کہتی ہے خود کو اتنا دوش مت دو، کیا پتہ کہ ارطغرل صاحب ایسے کھڑے ہو جائیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ عثمان کہتا ہے وہ بغیر کسی آواز و حرکت کے سو رہے ہیں، میں نے والد محترم کو کبھی اس طرح نہیں دیکھا، صرف خون کی الٹیاں کیے جا رہے ہیں۔ پھر عثمان ایک طرف جاتے ہوئے کہتا ہے بھائی جان کے کام تو دیکھو، مجھے گرفتار کرنے لگے تھے۔ بالا کہتی ہے اور تم کبھی ان کی بات بھی تو نہیں سنتے عثمان، ہمیشہ اپنی مرضی کرتے ہو، اسی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، بہت ضد کرتے ہو، غصہ آ جائے تو کسی کے ہاتھ نہیں آتے۔ عثمان بالا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تم تھک چکی ہو بالا۔ بالا کہتی ہے میں تمہاری طرف سے آنے والی مشکلات پر تو جان بھی قربان کر دوں۔ عثمان ایک طرف جاتے ہوئے کہتا ہے ساؤچی بھائی جان یاولک ارسلان کی باتوں میں آ رہے ہیں اور اب وہ چچا اور بھائی جان کو میرے خلاف بھڑکا رہے ہیں۔ بالا عثمان کے پاس آتے ہوئے کہتی ہے پھر بھی اپنے بھائی جان سے بات کریں عثمان۔ عثمان بالا کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے لالچ نے ان کے کانوں کو بہرا اور آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے، اب ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اگر میں ان سے کہوں کہ ساتھ مل کر کولوج حصار جاتے ہیں تو وہ کہیں گے ٹھہرو مجھے تیاری کرنے دو، مگر کیا وہ کافر نکولا اور فلیتیوس ہمارے انتظار میں بیٹھے رہیں گے؟ وہ ہرگز ہمارا انتظار نہیں کریں گے اور میں بھی انتظار کیے بغیر ان دونوں کو قتل کر دوں گا، اس قلعے میں داخل ہو کر ان کی شہرہ کاٹ دوں گا۔ یہ کہہ کر عثمان اپنے گھوڑے کی طرف بڑھنے لگتا ہے تو بالا عثمان کے سامنے آ جاتی ہے اور کہتی ہے اس قلعے میں آپ تنہا کیسے داخل ہوں گے؟ عثمان کہتا ہے میں داخل ہو جاؤں گا بالا۔ بالا کہتی ہے آپ اتنے سپاہیوں کی موجودگی میں ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسا پاگل پن مت کریں عثمان۔ عثمان کہتا ہے یہ ٹھہرنے کا وقت نہیں ہے، جب سے کولوج حصار ہمارے ہاتھ سے نکلا ہے وقت ہمارے خلاف چل رہا ہے، قسطنطنیہ سے آنے والے دستوں کے ذریعے وہ لوگ مزید مضبوط ہو جائیں گے، تب ہم اپنا قلعہ واپس نہیں لے پائیں گے۔ عثمان اور بالا آپس میں باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اسی دوران بوران گپتوگ اور درویش ذوالفقار اپنے گھوڑوں پر وہاں آتے ہیں۔ گھوڑوں سے نیچے اترنے کے بعد بوران عثمان سے کہتا ہے ذوالفقار بھائی آپ کے لیے اہم پیغام لائے ہیں۔ ذوالفقار کہتے ہیں کولوج حصار کے لیے امدادی دستے آ رہے ہیں حضور۔ عثمان پوچھتا ہے کون ہیں وہ، تعداد کتنی ہے؟ ذوالفقار درویش کہتے ہیں تعداد نہیں معلوم، سب کے سب گھڑ سوار ہیں، سارے کے سارے کومانی ترکمان ہیں۔ یہ سن کر عثمان حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے بھائی کو بھائی سے لڑوانا چاہتے ہیں۔ ذوالفقار کہتا ہے ان کے اندر غدار بھی موجود ہے، لگتا ہے کہ سونے کے دھوکے میں آ گئے ہیں، مگر ان غداروں نے اپنے سردار سے بھی دھوکہ بازی کی ہے، انہوں نے اپنے سردار کو قتل کر ڈالا اور سردار کی بیٹی اپنے قبضے میں لے لی، اب نکولا کے سپاہی اسے قلعے لا رہے ہیں۔ عثمان پوچھتا ہے انہوں نے اپنے سردار کو کیوں مار ڈالا؟ ذوالفقار کہتے ہیں وہ ہم سے لڑنا نہیں چاہتا تھا جناب۔ عثمان کہتا ہے اس مظلومہ کو سانپ کے بل میں داخل ہونے سے پہلے بچائیں گے۔ پھر عثمان بالا سے کہتا ہے جیسا کہ تم دیکھ رہی ہو ٹھہرنے کا وقت نہیں رہا، تم درویش ذوالفقار کے ساتھ قبیلے جاؤ، میں اپنی لڑائی جاری رکھوں گا۔ یہ کہہ کر عثمان اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے۔ گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد عثمان بالا سے کہتا ہے سلجان خاتون کی ہرگز نافرمانی مت کرنا اور اپنی آنکھیں اچھی طرح کھلی رکھنا۔ یہ کہہ کر عثمان بوران اور گوگتوگ اپنے گھوڑے وہاں سے دوڑا دیتے ہیں۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں ساؤچی اپنے خیمے میں ٹہل رہا ہوتا ہے۔ لینا ساؤچی سے کہتی ہے بیٹھ جائیں حضور، اس طرح تو آپ کو چکر آ جائیں گے۔ ساؤچی کہتا ہے سب کا خیال ہے کہ عثمان درست راستے پر آ جائے گا، مجھے منع کیا جا رہا ہے، اگر ایسا ہی چلتا رہا تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عثمان مزید بگڑ جائے گا۔ لینا کہتی ہے عثمان یاولک ارسلان کو ناپسند کرتا ہے۔ یاولک ارسلان کے قبیلے آتے ہی عثمان غصے سے پاگل ہونے لگتا ہے۔ عثمان کو شک ہے کہ وہ کوئی کھیل کھیل رہا ہے۔ ساؤچی کہتا ہے یہاں کون ہے جو ایک دوسرے کے خلاف منصوبہ نہیں تیار کر رہا؟
لینا کھڑے ہوتے ہوئے ساوچی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے مجھے کیا کرنا ہوگا، پھر میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ ساوچی کہتا ہے بالا خاتون پر مسلسل نظر رکھو، سلجان اور بالا کے ہر قدم کی خبر مجھے دو۔ لینا کہتی ہے آپ کے خلاف جو بھی کھڑا ہوگا میں بھی اس کے خلاف کھڑی ہو جاؤں گی، میں خبریں لانے کے علاوہ بھی بہت کچھ کروں گی، اب میں اس قبیلے کی تمام خواتین کی دیکھ بھال بھی کرنا چاہتی ہوں۔ ساوچی کہتا ہے میں یاولک ارسلان کے جرگے میں شرکت کے لیے سوغوت جا رہا ہوں اور اس بات کا کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے۔ لینا پوچھتی ہے کیا عثمان بھی اس جرگے میں شریک ہوگا؟ ساوچی کہتا ہے اسے اس جرگے کے بارے میں علم نہیں ہے۔ دوسری طرف عبد الرحمن غازی ارطغرل کے پاس بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ یاولک ارسلان سرداری خیمے میں ٹہل رہا تھا۔ دندار باہر آتا ہے تو یاولک ارسلان دندار سے پوچھتا ہے اب ارطغرل صاحب کی حالت کیسی ہے؟ دندار کہتا ہے وہ آگ کی طرح جل رہے ہیں۔ یاولک ارسلان کہتا ہے میں اپنے بہترین جنگجوؤں کو بہترین طبیبوں کی طرف روانہ کر چکا ہوں، وہ جلد ہی طبیبوں کو لے کر واپس لوٹ آئیں گے۔ ارطغرل صاحب میرے والد کی طرح ہیں، میں انہیں اس حال میں نہیں دیکھ سکتا۔ پھر دندار ایک طرف جانے لگتا ہے تو یاولک ارسلان کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ تم اپنے بھائی سے کس قدر محبت کرتے ہو دندار، میں تمہارا غم اور پریشانی سمجھ سکتا ہوں، مگر ہمیں ہر چیز کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ تم جانتے ہو کہ ہم سردار اپنے پیاروں کے پیچھے آنسو بہانا حرام سمجھتے ہیں۔ دندار حیران ہوتے ہوئے پوچھتا ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو ارسلان؟ یاولک ارسلان کہتا ہے ارطغرل صاحب صرف ہماری جان و جگر ہی نہیں ہیں بلکہ وہ تمام خطوں کو جوڑ کر رکھنے والے بھی ہیں، اگر وہ زندہ ہیں تو ہر طرف امن و امان کا بھی دور دورہ ہے، ورنہ کسی اور کا ان کی جگہ سنبھالنا کتنا مشکل ہوگا یہ میں سب جانتا ہوں، مگر دندار تم یہ یاد رکھنا کہ ان تمام صورتحال میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ یاولک ارسلان دندار کو کائی قبیلے کی سرداری حاصل کرنے پر اکسا رہا تھا۔ دندار یاولک ارسلان کی باتیں سن کر سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ دوسری طرف جنگل میں نکولا کے سپاہی سردار کی بیٹی کو قیدی بنا کر کولو جائسار کی طرف لے جا رہے تھے۔ عثمان اور اس کے دونوں سپاہی جنگل میں ان پر گھات لگا کر بیٹھے تھے۔ گپتوگ قید والے پنجرے میں موجود لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے یقیناً یہی وہ لڑکی ہے جس کا ذکر ذوالفقار نے کیا تھا۔ گپتوگ کی یہ بات سن کر عثمان نکولا کے سپاہیوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ ایک بزنطینی سپاہی پوچھتا ہے کون ہو تم؟ عثمان کہتا ہے ارطغرل غازی کا بیٹا عثمان۔ عثمان کہتا ہے لڑکی کو آزاد کر دو۔ سپاہی ہنستے ہوئے عثمان سے کہتے ہیں لو ہم تو تمہیں آسمان میں ڈھونڈ رہے تھے اور تم ہمیں زمین پر مل گئے۔ یہ کہہ کر سب بزنطینی سپاہی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ عثمان بزنطینی سپاہیوں پر حملہ کر کے تیزی سے انہیں موت کے گھاٹ اتارنے لگتا ہے۔ گپتوگ اور بوران بھی منظر عام پر آتے ہیں اور بزنطینی سپاہیوں کا خاتمہ کرنے لگتے ہیں۔ قیدی لڑکی بھی ایک بزنطینی سپاہی کو دبوچ کر اس پر حملہ کر دیتی ہے۔ عثمان اپنی تلوار بزنطینی سپاہی کی طرف پھینک کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ عثمان پنجرے کے اوپر سے ہوتے ہوئے اپنی تلوار سے ایک زوردار وار کرتا ہے جس سے پنجرے کا تالا ٹوٹ جاتا ہے۔ لڑکی بھی باہر آ کر بزنطینی سپاہیوں کا مقابلہ کرنے لگتی ہے۔ جب تمام بزنطینی سپاہی مارے جاتے ہیں تو عثمان لڑکی کے پاس آ کر کہتا ہے تمہاری تلوار کی دھار تیز ہے سردار زادی۔ لڑکی کہتی ہے تو آپ ہی ہیں وہ عثمان جس کے نام سے روم تک دہشت پھیل چکی ہے۔ تم تو نہیں پوچھو گے کہ میں کون ہوں، مگر میں بتا دیتی ہوں، میرا نام تارگن خاتون ہے۔ عثمان تارگن سے پوچھتا ہے کومانی ترکوں کا یہاں کیا کام ہے؟ تارگن کہتی ہے جب شہنشاہ کا حکم آئے تو یہ لوگ اس کی طرف سے لڑتے ہیں، اب یہ لوگ نکولا اور فلیتیوس کے ساتھ مل کر تم لوگوں سے لڑیں گے۔ عثمان پوچھتا ہے یہ لوگ کہاں حملہ کرنے والے ہیں؟ تارگن آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے اس کا پتہ آپ لگائیں گے عثمان صاحب، میں اب چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر تارگن وہاں سے جانے لگتی ہے تو عثمان اسے روکتے ہوئے کہتا ہے ٹھہرو کہاں جا رہی ہو؟ تارگن پہلے تو ایک مسکراہٹ دیتی ہے مگر پھر پیچھے مڑ کر عثمان سے کہتی ہے معذرت میں شکریہ ادا کرنا تو بھول ہی گئی تھی۔ عثمان کہتا ہے شکریہ اللہ کا ادا کیا جاتا ہے تارگن خاتون، تمہارے والد کو ہم سے نہ لڑنے کی وجہ سے تلوار کے گھاٹ اتار دیا گیا اور یہ لوگ تمہیں قیدی بنا کر یہاں لے آئے۔ تارگن کہتی ہے آپ سب کچھ جانتے ہیں عثمان صاحب، لیکن اب آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ عثمان کہتا ہے تمہاری جان ہمارے پاس امانت ہے۔ تارگن کہتی ہے میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں عثمان صاحب، آپ زحمت مت کریں۔ یہ کہہ کر تارگن وہاں سے جانے لگتی ہے تو عثمان کہتا ہے میرے پاس تم سے بحث کرنے کا وقت نہیں ہے، میری بات سنیں، قبیلے چلتے ہیں، اگرچہ ہمارا مذہب مختلف ہے مگر ہم ہیں تو اوغوز نسل سے ہی۔ تارگن کہتی ہے درست کہا عثمان صاحب، ہماری رگوں میں ایک ہی دادا کا خون دوڑ رہا ہے۔ عثمان کہتا ہے آپ ہمارے قبیلے میں مہمان ہوں گی، آپ کے زخم کا بھی علاج کیا جائے گا۔ تارگن کہتی ہے چھوٹی سی خراش ہے۔ عثمان کہتا ہے مگر علاج کرنا ضروری ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ سب قبیلے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں حفاظتی اقدامات کے لیے جنگ کا سامان تیار کیا جا رہا تھا۔ بمسی صاحب وہاں آتے ہیں اور اپنے بہادروں کا جوش بڑھانے کے لیے کہتے ہیں شاباش جوانوں، اپنی تلواریں اتنی تیز رکھو کہ ایک بال کے 40 ٹکڑے کر سکیں۔ ایک سپاہی نیزے اٹھا کر جا رہا ہوتا ہے،
اور وہ لڑکھڑا کر نیچے زمین پر گر جاتا ہے۔ بمسی صاحب اسے پکڑ کر اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں، شاباش، مضبوط رہو، اپنی قدم زمین پر جما کر رکھو، جنگ کا وقت آ چکا ہے۔ ایاز سپاہی بمسی کو آ کر بتاتا ہے، جناب، آپ کے حکم کے مطابق قبیلے کی پچھلی طرف دیزوں کی دیوار قائم کر دی ہے۔ بمسی صاحب کہتے ہیں، خندقوں کے اوپر رکھی گئی چیزیں ہٹا دو، ذرا سی بھی غفلت قبیلے کو ہاتھ سے نکال سکتی ہے۔ دوسری طرف لیتیوس نکولا کو آ کر خبر دیتا ہے، عثمان تارگن خاتون کو بچا کر اپنے قبیلے لے گیا۔ نکولا کہتا ہے، عثمان ہڈی نکل چکا ہے۔ پھر فلیش بیک سین دکھایا جاتا ہے۔ فلیش بیک سین میں تارگن اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکولا کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، سنا ہے کہ تمہیں ہماری مدد کی ضرورت آ پڑی ہے نکولا۔ نکولا کہتا ہے، تو تمہیں شہنشاہ نے بھیجا ہے۔ تارگن کہتی ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم رومیوں سے زیادہ بہتر لڑتے ہیں۔ نکولا کہتا ہے، تارگن، تم اور کائی ایک ہی نسل سے ہو۔ تارگن کہتی ہے، فکر نہ کرو نکولا، ہم وہ کام کرنے کے ماہر ہیں جو رومی نہیں کر پاتے۔ نکولا کہتا ہے، اس بار مہم ہمیشہ سے زیادہ مشکل ہے۔ پھر تارگن اپنے گھوڑے سے نیچے آتی ہے اور نکولا کا بازو پکڑتے ہوئے کہتی ہے، تمہیں تسلی ہو گئی نکولا؟ نکولا کہتا ہے، اگر تم ہمیشہ ایسے ہی میرا بازو تھامے رہو تو مجھے ساری زندگی تسلی رہے گی۔ تارگن کہتی ہے، اگر تم نے میرے والد کو فوراً رہا نہ کیا تو میں تمہاری ساری زندگی جہنم بنا دوں گی۔ نکولا کہتا ہے، جب تم اپنی مہم مکمل کر لو گی تب میں تمہارے والد کو رہا کر دوں گا۔ پھر نکولا تارگن کو اپنا سارا منصوبہ بتاتا ہے۔ فلیش بیک سین ختم ہوتا ہے تو کائی قبیلے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ سلجان بالا کو اپنی آپ بیتی سناتی ہے۔ بالا پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے، عثمان ایک قیدی عورت کو چھڑانے گیا ہوا ہے۔ سلجان کہتی ہے، تو کیا ہوا؟ مظلوم کی مدد کرنا ہر بہادر پر لازم نہیں ہے۔ بالا کہتی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، مگر میرے دل کو اطمینان نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد کائی قبیلے کے ڈھول بجتے ہیں اور بالا اور سلجان خاتون باہر آ جاتی ہیں۔ عثمان تارگن کو لے کر قبیلے پہنچ چکا تھا۔ بالا تارگن کو دیکھ کر پریشان ہوتی ہے تو سلجان کہتی ہے، یہ مہمان ہے ہماری بالا۔ تمام کائی خواتین یہ سمجھ کر خوش ہو رہی تھیں کہ عثمان اپنے لیے کوئی لڑکی تلاش کر کے لایا ہے۔ گھوڑے سے نیچے اترنے کے بعد عثمان سلجان کے پاس آتا ہے اور تارگن خاتون کا تعارف کرواتا ہے۔ سلجان تارگن کو خوش آمدید کہتی ہے اور پھر تارگن سے کہتی ہے، خود کو مہمان مت سمجھنا، تمہارا آنا سر آنکھوں پر ہے، تم ہماری بیٹی کی طرح ہو۔ تارگن کہتی ہے، شکریہ، میں جانتی ہوں کہ کئی لوگ کس قدر بڑے دل کے مالک ہوتے ہیں۔ پھر تارگن عثمان سے کہتی ہے، آپ لوگوں نے ایک قیدی کی جان چھڑائی ہے، تنہا کو سر چھپانے کی جگہ دی ہے، میں بھی بوجھ بننے کی بجائے آپ لوگوں کا دستے بازو بنوں گی۔ بالا تارگن سے بہت حسد محسوس کر رہی ہوتی ہے تو عثمان بالا سے کہتا ہے، مہمان کا خیال رکھو۔ پھر بالا وہاں سے جانے لگتی ہے تو حزل بالا سے کہتی ہے، اس طرح سے آنے والے مہمان آسانی سے نہیں جایا کرتے بالا۔ ادھر عثمان سلجان سے کہتا ہے، مجھے آپ کو ایک بات بتانی ہے، تارگن خدا کی مہمان ہے، سر آنکھوں پر ہے، مگر اس پر اچھی طرح نظر رکھنی ہوگی۔ سلجان پوچھتی ہے، کیا اس نے کوئی شک پیدا کرنے والی حرکت کی ہے؟ عثمان کہتا ہے، شک کرنا مجھ پر لازم ہو چکا ہے تائی جان۔ سلجان کہتی ہے، بیٹا تم فکر مت کرو، میں اپنا کام پورا کروں گی۔ یہ کہہ کر سلجان وہاں سے چلی جاتی ہے تو گپتوگ اور بران عثمان کے پاس آ کر کہتے ہیں، کمرال ابدال نے پیغام بھیجا ہے۔ عثمان پوچھتا ہے، کیا خبر ہے؟ بران کہتا ہے، جرکتائی کا سراغ ملا ہے۔ گپتوگ کہتا ہے، اسے ایناگول قلعے کے آس پاس فرار ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ عثمان کہتا ہے، اس کتے کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے پیٹھ پیچھے کیا سازش رچائی جا رہی ہے۔ دوسری طرف آئی گل اپنے خیمے میں ایک تیر تیار کر رہی تھی۔ اسی دوران آئی گل کو وہ خیال آتا ہے جب حزل خاتون نے آئی گل کی امی کو قتل کر دیا تھا۔ یہ خیال آتے ہی آئی گل کہتی ہے، اس بار میرے ہاتھ سے کوئی نہیں بچ پائے گا، حساب کا وقت آ چکا ہے حزل خاتون۔ یہ کہہ کر آئی گل دوبارہ تیر تیار کرنے لگتی ہے اور یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔